محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آج کا یہ ویڈیو ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دل اور زبان درود شریف کی خوشبو سے مہکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کچھ دولتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دولتیں بہت ہی انمول، بہت ہی خاص اور بہت ہی روحانی ہوتی ہیں، اور آج میں آپ کو 4 ایسی انمول دولتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو صرف اور صرف درود شریف پڑھنے والوں کو ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ درود شریف کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے پڑھنے والا بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ پیارے عزیزو، ذرا سوچئے گا، اگر اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جب ایک مومن بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کی کتنی قدر ہوگی۔ آئیے گا دولت نمبر 1، گناہوں کی معافی۔ پیارے دوستو، درود شریف پڑھنے والے کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پیڑ سے سوکھے پتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یعنی درود شریف صرف ایک لفظ نہیں بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کئی اولیاء اکرام نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کی چاہت دھیرے دھیرے مٹنے لگتی ہے۔ یہ ہے پہلی انمول دولت، گناہوں کی معافی اور توبہ کی قبولیت۔ دولت نمبر 2، دعاؤں کی قبولیت۔ پیارے عزیزو، دوسری انمول دولت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہر دعا آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے جب تک کہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو دعا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ سوچئے گا، کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں روزی کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، کامیابی کے لیے، لیکن اگر ان دعاؤں کے ساتھ درود شریف کا تحفہ جوڑ دے تو وہ دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے دوسری دولت، دعاؤں کی فوراً قبولیت۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، وہ ہر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرتے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ پھر کسی نے کہا، بھائی دعا شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ انہوں نے عمل کیا اور اللہ نے ان کی دعائیں اتنی تیزی سے قبول کرنا شروع کر دی کہ وہ خود حیرت میں پڑ گئے۔ یعنی درود شریف دعا کی چابی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم نے جانا کہ درود شریف پڑھنے والوں کو 2 انمول دولتیں ملتی ہیں، 1 گناہوں کی معافی اور 2 دعاؤں کی قبولیت۔ اب آئیے گا آگے بڑھتے ہیں، تیسری اور چوتھی دولت کو جانتے ہیں۔ دولت نمبر 3، رزق اور برکت۔ پیارے دوستو، تیسری دولت ہے جس کی کشادگی۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، گھر میں تنگی ہے، پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ حدیثوں اور بزرگوں کے تجربوں سے ثابت ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس گھر میں درود شریف کی آواز گونجتی ہے وہاں فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں شیطان نہ ہو وہاں روزی میں برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو درود شریف صرف دل کو سکون ہی نہیں دیتا بلکہ جیب اور گھر کو بھی برکت سے بھر دیتا ہے۔ دولت نمبر 4، قیامت کا سہارا۔ اور اب آتی ہے چوتھی اور سب سے بڑی دولت، قیامت کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور سہارا۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے قریب وہی شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ سوچئے، اس دن جب لوگ اپنے حال میں پریشان ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، کوئی کسی کی مدد کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا مل جائے تو یہ دولت کسی سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔
یہ چوتھی دولت ہے۔ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ایک عالم نے بیان کیا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، حضرت میری زندگی تنگ ہے، دل بے چین ہے، موت کا خوف ستا رہا ہے۔ عالم نے پوچھا، کیا تم درود شریف پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، کبھی کبھی۔ عالم صاحب نے کہا، بھائی اسے اپنی عادت بنا لو۔ کچھ مہینوں بعد وہی شخص آیا، اس کا چہرہ روشن تھا، دل سکون میں تھا۔ اس نے کہا، حضرت درود شریف نے میری زندگی بدل دی۔ تو میرے پیارے عزیزو، درود شریف پڑھنے والوں کو 4 انمول دولتیں ملتی ہیں۔ 1 گناہوں کی معافی، 2 دعاؤں کی قبولیت، 3 رزق اور برکت، اور 4 قیامت کا سہارا۔ آج ہی سے اپنے دل اور زبان کو درود شریف سے روشن کریں۔ رات کو سونے سے پہلے، نماز کے بعد، سفر میں، گھر میں، ہر جگہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔